استاذ زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ دوستان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی آپ سبھی برادران اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں چند معروضات لے کر حاضر ہوا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے، دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے، کہ اللہ و رسول کا واسطہ اس آڈیو کو پورا سنیے اور سننے کے بعد اپنا دینی مسلکی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوست احباب، ملنے جلنے والے، جان پہچان والے سنی بھائیوں تک پہنچائیے۔ حضرات، عنقریب ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ لگنے والا ہے۔ یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، اول الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، آخر الانبیاء، نبی الانبیاء، جان عالم، رحمت عالم، شفیع محشر، مالک جنت، مالک کوثر، قاسم نعمت، اللہ کے محبوب اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت عاشقان رسول بڑی دھوم دھام کے ساتھ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اپنے اپنے طور پر سرکار کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور، آپ کی تعلیم نور، آپ کی بات نور، رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت، آپ کا زمانہ نور، آپ کے اصحاب نور، آپ کی تعلیم رحمت ہی رحمت۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ 12ویں شریف کے دن کچھ خلاف شرع کام بھی کر جاتے ہیں۔ ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم انہیں پیار سے، محبت سے سرکار کی عظمت سمجھائیں اور پھر بتائیں کہ اس عظیم الشان بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کر رہے ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج کی میری گزارش یہ ہے کہ 12ویں شریف کو آپ اپنے محلوں کو سجائیں گے، گھروں کو، گاڑیوں کو، چوراہے کو اور تمام شہر کو، گاؤں کو سجائیں گے، لیکن اس موقع پر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں صحیح طریقہ خراج عقیدت پیش کرنے کا کیا ہے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے میلاد النبی کی مناسبت سے 8 نومبر 2020 کو سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 112 غریب سنیوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ایک فیملی کا پارسل 1580 روپے کا ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ساتھ آپ کو قبر میں، برزخ میں، محشر میں، قدم قدم پہ، جس کی ذات کی بنا پر آپ کو جنت نصیب ہوگی، جس کی شفاعت کی بنا پر آپ کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، جو نبی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ایمان ہے، جان ایمان ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور براہ راست اس کا فائدہ غربا کو ہوگا، غریب سنیوں کو ہوگا۔ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کام کو آپ ہلکا نہ جانیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کبھی کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ قرآن اللہ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے، آپ کبھی کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب سے یہ بات فرمائی
تو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اونٹ فریادی ہو کر آیا، چڑیا آئی، صحابہ کرام فریاد لے کر حاضر ہوئے، دور و دراز سے لوگ حاضر ہوئے اور سرکار نے سب کی حاجتیں پوری فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ تو میرے نبی کا عالم ہے۔ آپ کی صاحبزادی کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ خود 3 دن کی بھوکی ہیں، اور 3 دن کے بعد جب آپ کھانے بیٹھی ہے تو ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی تو آپ اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتی ہے۔ یہ اہل بیت نبوت کا کردار ہے، اور حقیقت میں اہل بیت پاک کا چاہنے والا بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے غربا کی دستگیری اور مدد کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا تزکیہ فرمایا، جن کو قرآن و سنت کی تعلیم سے مالا مال فرمایا، جن کو اپنی صحبت میں رکھ کر اسرار سے، معرفت سے واقف کرایا، ان کی عظمت کا کیا حال ہے۔ قرآن کریم حضرات صحابہ کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کی عظمت کا حال ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، حاجت مندوں کی دستگیری کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا کوئی معمولی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ اتنا اونچا کام ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو کلمات ہیں حدیث کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے، اور اس کو روایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص سے فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا، مولا میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو سارے جہان کا رب ہے، یعنی تو کس طرح بیمار پڑ سکتا ہے کہ میں تیری عیادت کروں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ یعنی اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو اس کے پاس جاتا اور اس کا حال پوچھتا تو گویا وہ میرا حال پوچھنا ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، میرے رب میں تجھے کس طرح کھلاتا، تو خود سارے جہان کو پالتا ہے اور کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی اس سے بہتر میں تجھے عطا فرماتا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم کہ میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو وہ عرض کرے گا، مولا بھلا تجھے کس طرح پیاس لگ سکتی ہے، تو سب کا پالنے والا ہے، سب کی پیاس بجھانے والا ہے، تو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، کیا فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہ مانگا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو گویا اسے میرے پاس پا لیتا۔ معلوم پڑا کسی بیمار کی خبر لینا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی پانی کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ اتنا اونچا ثواب کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہم و گمان سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، سب سے بڑی خوشی تو تب ہوگی کہ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں صحیح طریقے پر نذرانے عقیدت، خراج عقیدت پیش کریں۔ میلاد کا دن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کے چاہنے ماننے والے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے وہ غریب عوام کہ جو لاک ڈاؤن کے سبب اور زیادہ بدحال ہو گئے، پہلے ہی جن کے کاروبار وغیرہ پست تھے، کھانے کے لالے تھے، اور مسلسل لاک ڈاؤن نے جن کی حالت کو اور ابتر کر دیا ہے اور جو فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف
7 سالوں سے خدمت دین کے ساتھ مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر الحمدللہ تنظیم کے ذریعے ممبئی میں 2 مدرسے باقاعدہ چل رہے ہیں، اور برسوں سے تنظیم جو ہے کرلا ویسٹ جری مری کے علاقے میں بیواؤں کو، معذوروں کو اور مفلوق الحال لوگوں کی خبر گیری کرتی ہے، ساتھ میں راشن وغیرہ، علاج کے لیے پیسہ اور دیگر ضروریات کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ابھی عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر 102 لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا، جس کا ویڈیو انٹرنیٹ پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ اب 12ویں شریف میں انشاءاللہ 8 نومبر 2020 کو تنظیم کی جانب سے 112 فیملیز کو راشن دیا جائے گا۔ ایک فیملی کا پارسل 1580 روپے کا ہے۔ پھر انشاءاللہ 11ویں شریف میں 13 دسمبر بروز اتوار 2020 کو 111 فیملیز کو بڑے پیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راشن دیا جائے گا، اور وہ پارسل 1650 روپے کا ہوگا، اور یہ 12ویں شریف کا جو پارسل ہے وہ 1580 روپے کا ہے۔ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے، اتنے پیسے تو ہم لوگ بعض اوقات اگر ہوٹلوں میں چلے جائیں تو اس سے زیادہ کا بل ہو جاتا ہے، لیکن اتنا راشن کسی غریب کے گھر میں مہینہ بھر چلتا اور کسی کے یہاں 10-15 دن بھی چلتا ہے۔ میری گزارش ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تفصیل جاننے کے لیے کیا راشن دیا جائے گا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کس اکاؤنٹ میں آپ کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن 8 نومبر کو راشن جو تقسیم ہوگا اس راشن کی ویڈیو بھی فیس بک پر اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ میں آپ سے دست بستہ عرض کروں گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کے چاہنے والوں، ماننے والوں، ان کی عقیدت کا دم بھرنے والوں، اگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اہل بنایا ہے، تو ضرور حصہ لیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی رقم غربا تک پہنچائی جائیں گی، اور ہمیشہ تنظیم سے اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، کفارے کی رقم تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو دیں۔ تمام طرح کی تفصیل جاننے کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820 672 770 9820 672 770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔